عرب کے اندر عورت کی کیا حالت تھی، یہ کیسر و کسرا کی بات ہے، عرب کے جاہل معاشرے کی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکہ کا وہ تاریخی واقعہ بتاؤں گا کہ جس کو سن کر پوری دنیا کی آنکھیں دھندلا گئی تھی۔ ایسا واقعہ تو دنیا میں کبھی پیش نہیں آیا کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں بڑا گنہگار ہوں، میں آپ کے دروازے پہ آیا ہوں، میرے بڑے گناہ ہیں، میرا اتنا بڑا گناہ ہے کہ آسمانوں سے بھی بڑا میرا گناہ ہے اور زمین سے بھی بڑا میرا گناہ ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے شرک کیا؟ اس نے کہا کہ شرک سے بھی بڑا گناہ سمجھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے بڑے بڑے تیرے گناہ ہیں، کیا تو نے جھوٹ بولا ہے؟ اس نے کہا کہ جھوٹ سے بھی بڑا گناہ ہے، میں آپ کے دروازے پہ آیا ہوں، مجھے معافی مل سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے کیا کیا؟ کہنے لگا کہ میں نے جھوٹ سے بھی بڑا گناہ کیا ہے، یہی نہیں بلکہ کفر سے بھی بڑا گناہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتا تو صحیح، کہنا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے علاقے میں، میرے گھر میں یہ رواج تھا کہ جو بھی بچی پیدا ہوتی اسے لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ابھی بچی بڑی نہیں ہوتی تھی کہ بچی زندہ دفن ہو جاتی تھی۔ عرب کا سردار ابو جہل تھا، جس کے گھر میں بچی کا پتہ چلتا وہ جا کر بچی کو اسی وقت قتل کر دیتا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ کسی گھر میں داماد نہ آئے، کسی کے گھر میں لڑکی لینے والا کوئی نہ آئے۔ ہمارے علاقے میں رواج تھا کہ بچی بچ نہیں پاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں 14 سال کے بعد بچی پیدا ہوئی، کوئی اولاد نہیں تھی اور نہ کوئی بیٹا تھا اور کوئی لڑکی بھی نہیں تھی۔ جب بچی پیدا ہوئی تو میری بیوی نے کہا کہ ہم اس کو زندہ دفن ہونے نہیں دیں گے، تو اس نے کہا کہ اس بچے کو ہم چھپا کر رکھتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے اس بچے کو چھپایا، 2-3 سال گزر گئے، بچی چھپی رہی، لیکن کسی طرح ابو جہل کو پتہ چل گیا۔ چوراہے میں کھڑا کر کے اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ تیرے گھر میں ایک لڑکی ہے، کل کو تو قریشوں کی ناک کٹوائے گا، تیرے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تو میری رعایا کے اندر رہ کر اپنی بچی کو زندہ دفن ہونے سے بچائے، میں ایسا نہیں کر سکتا، جا آج ہی اپنے بچے کو زندہ دفن کر دے، ورنہ کل میں تیرے سارے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابو جہل کی دھمکی سے گھبرایا، میں گھر آیا، میں نے اپنی بچی کو کچھ نہ بتایا اور اس کی ماں کو بھی کچھ نہیں کہا۔ جب بھی میں گھر میں آتا تھا وہ بچی سارے دن کی تھکاوٹ میری دور کر دیتی تھی، وہ میرے سینے سے چمٹ جاتی تھی، میری تکلیف دور ہو جاتی تھی، میں اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ لیکن آج جب میں آیا تو وہ بچی میرے پاس آنے لگی، میں نے دھکا دے دیا، میں نے اس کو پیچھے ہٹایا اور میں نے کہا کہ چلو میں تجھے تیرے ماموں کے گھر چھوڑاؤں، ابو جہل کل کو تلوار لے کر آئے گا۔ بچی سام گئی، میں نے اس کی ماں کو کچھ نہ بتایا، اور اس بچے کو لے کر جب میں گھر سے نکلا تو ایک کسی زمین کھودنے والی کدال بھی ساتھ لے لی۔ بچی میرے کندھے پر ہے اور کدال بھی میرے کندھے پر ہے، اور اس طرح میں اپنی بستی سے باہر نکل گیا، پہاڑی سے باہر نکل گیا۔ تو وہ بچی کہنے لگی کہ ابا جان، مجھے کہاں لے جاتے ہو؟ میں نے کہا کہ تیرے ماموں کے گھر۔ تو وہ کہتی ہے کہ اس جنگل میں تو میرے ماموں کا گھر نہیں ہے۔ میں نے اس جنگل میں پہاڑ کے پیچھے جو قبرستان تھا وہاں بچی کو ایک جگہ کھڑا کر کے میں نے اس کی قبر کھودنا شروع کر دیا تاکہ اسے زندہ دفن کر دوں۔ جب میں بچے کی قبر کھود رہا تھا تو بچی بھی میرے پاس آ گئی، وہ اپنے دوپٹے کو زمین پر بچھا کر مٹی نکالتی تھی اور میرے ساتھ ہاتھ بٹاتی تھی۔ اس کا میں گھڑا کھود رہا تھا اور وہ میرا ہاتھ بٹاتی تھی۔ جب وہ قبر اس کی بن گئی اور اس بچے کو اٹھا کر میں قبر میں ڈالنے لگا تو وہ بچی رو کر کہتی ہے کہ ابا جان، میرا جرم تو بتاؤ، میرا قصور تو بتاؤ، آخر کس جرم میں مجھے دفن کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ نبی کی آنکھوں سے آنسو جو نکلا یہ رحمت کی وجہ سے تھا، سارے جہاں کے لیے میرا رسول رحمت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، سارے صحابہ بھی رو پڑے۔ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھے ترس نہ آیا،
میں نے بچے کو اٹھا کر جب قبر میں ڈالنا چاہا تو بچی کہتی ہے کہ ابا جان میرا قصور نہیں، میرا کوئی جرم نہیں، مجھے چھوڑ دے، میں ساری زندگی تیرے گھر میں نہیں آؤں گی، میں عرب کے جنگلات کے اندر نکل کر پھر کر وقت گزار دوں گی، لیکن تیرے گھر نہیں آؤں گی۔ تجھے مجھ سے نفرت ہو گئی ہے نا؟ تو بتا دے، اگر تو نے مجھے اسی طرح دفن کرنا تھا تو مجھے اپنے گھر بتا دیتا، میں اپنی اماں کو آخری سلام کر کے آ جاتی۔ جب یہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، صحابہ کی چیخیں نکل گئی۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ میں نے بچی کو قبر میں ڈالا اور اس کے سینے کے اوپر ریت ڈال دی۔ جب ریت سینے پر ڈالا تو بچی رو کر کہتی ہے کہ ابا جان آخری بات کہتی ہوں کہ مجھے چھوڑ دے، میں ساری زندگی تیرا چہرہ نہیں دیکھتی اور تیرے گھر بھی نہیں آؤں گی۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ میں نے بچی کی کسی آہو بکا کو نہ سنا اور اس کے سینے پر مٹی ڈال دی اور اس کو قبر میں زندہ دفن کر دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈال کر اس کی قبر میں نے بنا دی۔ جس دن سے میں نے بچی کو زندہ دفن کیا ہے اس دن سے روزانہ رات کو وہ بچی خواب میں ملتی ہے اور خواب میں مل کر مجھے کہتی ہے کہ ابا جان تیرا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہوگی۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ میرے پاؤں میں لرزہ طاری ہو گیا، 40 دن گزر گئے، مجھے نیند نہیں آتی۔ اللہ کے رسول، میں آپ کے دروازے پہ آیا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ آسمانوں سے بڑا میرا گناہ ہے، کیا اس کے لیے بھی معافی ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے گناہ تو بہت بڑا کیا ہے، لیکن جب تو سچے دل سے آ کر میرے دروازے پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا تو اللہ تیرے گناہ پر میری رحمت کی چادر ڈال دے گا۔ چنانچہ اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا تیری آسمانوں سے بڑی غلطی معاف ہو گئی ہے۔ اس لیے تو قرآن نے کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ آسمانوں سے بڑے گناہوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی چادر نے ڈھانپ لیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم اور عقل سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔